الذي نزل وأنزل على عبده الكتاب وأرسل إلينا رسولا بفصل الخطاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دے ہی فضل و کمال اور تائید و توفیق نال تھوڑی آواز کھول دی اللہ دے اس عظیم الشان اور عظیم القدر گھر دے اندر اس مبارک موقع دے مبارک دن دے اندر تہاڈی خدمت دے اندر حاضری دا ہے مختصر موقع اور شرف نصیب ہوئے دعا فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سارا عمل اپنی بارگاہ عالی دے اندر قبول فرمائے اور اشلو سارے واسطے باہر سے نجات بنائے انسان دی زندگی گزارن واسطے
دو جہان اللہ نے بنائے، ایک جہان ہے دنیا والا عالم دنیا، اور ایک جہان ہے عالم آخرت۔ عالم دنیا دے اندر انسان نو جلدی کچھ نہ کچھ میسر ہو جاتا ہے، مطلب اس کی محنت دا صلہ۔ مگر آخرت والا جہان صرف امید اور یقین دی بنا تے حاصل ہوتا ہے، جڑا عالم محسوس بھی نہیں، نظر بھی نہیں آتا، پردہ غیب دے اندر ہے۔ اس کے اندر بہتری اور منافع کا حاصل ہونا، یہ اتنے صرف ایمان بالغیب ہی رکھا جا سکتا ہے، ویسے اس کو پرکھن کا کوئی اور ذریعہ اور سبب موجود نہیں۔ البتہ دنیا میں جڑے معاملات ہوتے ہیں یا دنیا کا جڑا کسب اور محنت ہوتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اس واسطے اس کا نتیجہ بھی محسوس ہوتا ہے، انسان نو فوری مل بھی ہوتا ہے۔ البتہ یہ حقیقت بھی یقینی طور سے ذہن رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ حاصل ہوتا ہے یا ملتا ہے یہ فانی اور عارضی اور محدود اور ایک فریب نظر ہے۔ آخرت کے اندر جو کچھ ملنا ہے وہ حقیقی بھی ہونا ہے، اصلی بھی ہونا ہے، اور غیر فانی بھی ہونا ہے۔ انسان کی طبیعت عجلت پسند ہے، یہ جلد باز واقع ہوا ہے، جلدی ملن والے منافع در دی توجہ اور دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، اور جڑا مرن تو بعد ملنا ہے ادھر رغبت نہیں ہوتی۔ اگر ایک قانون ہوتا کہ جڑا انسان اللہ دے راہ تے 1 روپیہ خرچ کرے گا، صبح لے اٹھی سی تو وہ سرانے تلے 10 روپے کا نوٹ ضرور پہ ہو سی۔ پھر تسا ویکھو آ لوگ اپنی ساریا جائیداداں ہی اللہ دی راہ تے دے دے، کیوں کہ وہ بدلہ جلدی مل جاؤ، اج دیتا ہے تے کل مل جانا۔ لیکن اللہ نے وعدہ ذرا لمبا کیتا ہے، اس واسطے انسان اکثر اس کو بھول بھی ہوتا ہے، اکثر زبان نال اعتراف کرتا ہے لیکن دل نال اعتبار نہیں کرتا۔ منے کا ہے کہ آخرت کے اندر بندے نو ملنا ہے وہ اعمال دا صلہ اور بدلہ، لیکن دل تے یقین نہیں رکھتا۔ اگر دل دا یقین ہوندا، ان طرح یقین ہوندا جی میں
سامنے نظر آور والی شاید اتنے یقین ہوتا ہے، تو پھر مسلمانوں کی حالت کچھ اور ہوتی، پھر حلال حرام نہ کٹھا کیتا جاتا بینک بیلنس بناون واسطے، پھر رشوتاں تے سود کے کاروبار نہ ہوتے، پھر لوگوں دے حق نہ مارے جاتے، پھر کسی تے ظلم اور زیادتی نہ کیتی جاتی، پھر دیاں بہنوں دے حقوق وراثتی حصے نہ مارے جاتے۔ یہ سارا کچھ اس واسطے ہوتا ہے کہ سانو یقین اس دنیا تے آخرت کا صرف دعویٰ ہے۔ جبکہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اکھ کھلن دی دیر، لوگ آدھن اکھ نٹیون دی دیر، میں نے نہیں، اکھ کھلن دی دیر۔ یہ جڑی خواب والی زندگی نا، جس لئے بندہ خواب دے اندر ہوتا ہے نا، خواب دے اندر راتی دیاں ستا پہ ہوتا ہے، خواب دے اندر اگر وہ ویکھے بڑے عیش و آرام، بڑے کھانے پینے، بڑیاں گڈیاں، بڑے پیسے، جیباں بھریاں ہوئیاں، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جلے اکھ کھل دی اس لئے اپنے گھر ہی چار پائی تے پہ ہوتا۔ یہ جڑی زندگی نے دراصل جس لئے ختم ہونی نا، اس لئے تیرے روح دی اکھ کھلنی، انہوں پھر حقیقت نظر آئے گی، او شاید جڑی اس نو اس جسم وچ راندے ہویا نظر نہیں آتی، کیونکہ کثیف پردیاں دے اندر ہے۔ اور ایک زندگی ہے کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکا جڑا خود اسا اپنے آپ نو دیتا ہے، یہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ دار الخلد نہیں، یہ ہمیشگی دی حویلی نہیں۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب۔ جیڑا جمعہ ہے اس نے مرنا ہے، اس گل دا پتہ ہون دے باوجود لوگ موت نو بھی یاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس دھوکے والے سامان والی زندگی دے اندر اگر کوئی شے حقیقی ہے تو وہ موت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے جس نو غیر مسلم بھی انہی ہی تسلیم کرتا ہے جی میں مسلم تسلیم کرتا ہے۔ حقیقت اس دنیا کے اندر موت ہے، زندگی نہیں، وہ تو دھوکے کا سامان۔ اور موت نو فرمایا اکثر ذکر حاضر اللذات، اور موت کے بارے فرمایا کفا بالمر واعظا، کوئی دوسرا واعظ اور نصیحت کرنے والا نہ بھی ہوئے تو خالی موت ہی کافی ہے بطور ناصح اور واعظ دے۔ لیکن وہ تو بھی یقین نہیں، حالانکہ وہ کوئی ٹائم نہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، کہولت، بڑھاپا، وہ کوئی وقت بھی کوئی نہیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ لہذا انسان نو ہر ویلے موت واسطے تیار رہنا چاہیے، آخرت دی فکر کرنی چاہیے۔ اگلے جہان دے اندر میں اپنے کیوں جائے عمل بھیج رہا، اور موت آ کے رانی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق،
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی، تیرے دنیا دے گئے کلا ادھائی رہے اے صحیح ثابت نہیں ہوئے. اذا بلغت التراقی وقیل تیرا روح کٹ دیا اصل تیریاں رگاں دے اوتے آن کے ٹھہرا دینا ہے. اس ویلے تیرے کولوں پوچھا جائے گا من دنیا چھوڑن والے من کوئی ہے جڑا چار بھوکیاں نال تیری زندگی کو لمبا کر لے. کوئی ہے جڑا کہیں ہیلے نال، کہیں تدبیر نال، کہیں علاج نال تیری جاندی ہوئی روح نو اٹکا لے تے پیچھے ہٹا لے. اللہ فرماتا ہے نہیں کوئی نہیں ہٹاون والا ہوگا، بلکہ اس میں یقین ہویا ظن انہ الفراق. ظن بوقت موت بمعنی یقین ہوتا ہے. الظن عند الموت ظن یعنی واستيقن، اس نو ہن یقین ہویا ہوندا ہے کہ میری ہن جدائی دا ویلا انہ الفراق، اور جدائی دا ویلا آ گیا ہے، اور ہٹاون والا بچاون والا کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. پانی چاہ نہیں پانی ٹھڈا لے آتا یہ حال ہے، تھرماس پا کے آیا. سبحان اللہ. قل ان الموت الذي تفرون منه، او جیون والے ہو جڑے موت کو نسدے رہے ویندے ہو. تفرون نسدے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو تو سا علاج کرنے ہیں نا، لیکن خیال ہوتا ہے کہ موت ٹل جائے. علاج کرنے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ذہن چی ہوتا کہ موت ٹل جائے. قل ان الموت الذي تفرون منه، یہی موت کو نسدے رہیں گے ہو، نفرت کرتے رہیں گے ہو. فإنه ملاقيكم، اور ایک دیارے تنو سامنے آکے جفا پاون والی تانے پچھو نسل والی نہیں. ملاقيكم سامنے آن والی ہے. تسوں کے کنو تیر دورن والے نہیں، تیر نسل والے نہیں، تیر بھجن والے نہیں. ثم تردون إلى
نا تنو زوری ہٹا کے لے جایا جائے الى عالم الغیب والشہادہ اس رب والجڑا غیبی جان دے حاضری جان دے سارا کچھ جان والا ہے فَيُنَبِّئُكُم مزید انتظار ہے کہ سبحان اللہ ایسی کلتے سوٹی دے آکڑا اپنے مجھے وہ بے سوئینا اللہ نے ہدایت کرے اللہ نے دل لکھئے سونوں میں تکبیر حضرت مولانا قاری اسمت اللہ خان صاحب ملتانی نعرہ تکبیر نیازی سر کی محبت ہے کہ تجربہ نعرے نہیں بدلی ٹھیک ہے ہم صرف نہیں اپنے سبحان اللہ جیڑا کرانا لکم میں اوپر واللہ دکھا رہے سبحان اللہ حالی قُلِّنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عالم الغیب والشہادہ جڑا ظاہر بھی جانا والا ہے اندر بھی جانا والا ہے باطن بھی جانا والا ہے تیری خلوت بھی جانا والا ہے تیری جلوت بھی جانا والا ہے سمندرہ دے راہ بھی جانا والا ہے پہاڑاں دیا غارن راہنا دیا بھی جانا والا ہے جگلہ دے اندر چاہیے تو بینالیہ پیٹ دے بار رنگن والے نہیں جانا والا ہے جڑے آئے ہوئے انہوں نہیں جانا والا ہے جڑے علی جمنے انہوں نہیں جانا والا ہے جڑے آگے چلے گئے انہوں بھی جانا والا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور جڑے عمل کرے دے رہے گئے ضرور آگاہ کرے سیدھے افسی میں انہ دھیائی میں تو ان کرنا رہ گیا ہے میں ایا دردائی میں تو نسدہ رہ گیا ہے میں عجی فرق کی دھیائی میں تو بجدہ رہ گیا ہے میرے خلاف کردہ رہ گیا ہے میرے پاک پیغمبر دی ہدایات دیا مخالفتہ کردہ رہ گیا ہے نہ کتاب دی منی نہ پیغمبر دی سنت عمل کی جری اللہ فرماتا ہے اس ویل تیرے خلاف جڑے دعوے دائر ہوئے اللہ دا قرآن خود آتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہا وقال الرسول یا رب والقرآن اللہ فرماتا ہے یہ باقی معاملات تیرے دیر باسے فلا صدق ولا صلہ تو اینا تا قرآن دی کہیں گل دی تصدیق کی دی آئی ولا صلہ تینا فرما برداری کر کے نماز پڑھی آئی ولا اللہ نے کتاب نو پیغمبر نے خطاب نو وتولا تے منہ پھیر کے اور پاسے اندر آئے اللہ نے قرآن کی تصدیق نہ یقینی دین اسلام کی تصدیق نہ یقینی تے عمل بھی سنے کوئی نہ نہیں کیتے ثم ذهب إلى
نس کے ویندائی تے ویندائی اپنی محفل دے اندر تے بڑا آکڑے ہویا ویندائی بادشاہ ڈٹھے نے نا میرے تے اثر ہی کوئی نہیں ہویا ثم ذهب الى اهلی یتمطع فخر کریں دائی میں جی بیٹھا تریا انہوں دی محفل جڑی شے پڑھ دے رہن کلام اللہ کتاب اللہ وہ اپنا پڑھ کے ترجمہ کریں دے رہن تصویراں لیکن ویکھ لو میں کیڑا پکا میں جی میں گیا ہم انہیں آیا میرے تے اثر انہاں دا وہ سمجھیں دا کہ یہ اثر انسانہ دا ہے جبکہ اثر تو لینا آئی اللہ دی کتاب دا یہ کوئی انسانہ دی تنازل کیتی ہوئی ہے ہی نہیں یہ تو ہے ہی اللہ دی کتاب تو اللہ دی کتاب دا اثر لینا کو کسی بندے دوتے احسان نہیں نہ کسی کو مرعوب ہونا لی گل نہیں یہ تو اللہ دی کتاب ہے ہاں اگر تینوے دے مانے دے اندر کوئی شک ہے تو جیڑا ترجمہ تینو پسند آندا ہے تو اسے جوانی کے ویکھ لے ترجمے تو چھپے ہوئے ہیں کہ نہیں اللہ کیا ہے ہوں میں جڑا ترجمہ پیا کرنا وہ بھی سن لو فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى نہ اس نے تصدیق کی تھی نہ نماز پڑھی وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى بلکہ جھٹلیندا رہ گیا تے منہ پھیر گیا یہ کیا شاید تصدیق نہیں کی تھی میری کسی بزرگ دی کتاب دی اللہ کیڑی شاید دی تصدیق دی گل پہ کردا بولو ہاں جڑی اللہ نے وحی نازل کی تھی او دی اس تصدیق نہیں کی تھی اتھے مولویاں دی گل نہیں ہو رہی بھائی فرمایا ثم ذهب الى پھر گئے تے واپس اپنے لوگوں کی بھریا دل آکڑا ہوا تے فخر کرتا ہوا گیا اللہ فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ہلاکت ہے تے بربادی ہے تیرے جے بندے واسطے ایا صبر الانسان ان یترک سدا ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على اللہ فرمانا ہے اے سمجھی ودائے آیا سب الانسانوں کیا انسان اے گمان کرے لئے این یترک صدا انہوں انہیں خالی چھوڑ دیتا جائے گا تے دیکھو پوچھیا نہیں جائے گا نہیں حسینوں پورے منصوبے نال بنایا ہے بڑی اونچی کاریگری نال بنایا ہے ایڈا سوچ سمجھ کے بنایا ہے یہ جائے اسم شر والا بنایا ہے یہ جائے صلاحیت والا بنایا ہے یہ جائے مخلوقہ انہیں بے فائدہ نہیں بنایا ہوئے دیا بے مقصد نہیں یہ جائے کام کئی دے ہوں گے اللہ فرماتا ہے انہیں چیتا بھی کوئی نہیں علم یکن نطفة من منی یمنی اے پانی دا ایک قطرہ واللسین خون دی پھٹکی بنایا والگوشت بنایا والہڈیاں بنایا والہڈیاں پہ دوبارہ کو چڑھایا ثم کسونا الارام لحما ثم کسونا الارام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين کہہ لے اکا میرا ساتھ
چھک لیندہ ہے یہ تھوڑا جہا اچھے میں گر لے اللہ اکبر جس نو بڑے حساب کتاب نال پانی دے قطرہ خاص جگہ تے جما کے انہوں خون بنایا خون دیا ہڈیاں بنائیاں ہڈیاں دے وقت گوشت چڑھایا وقت دے متھا تے منہ تے اکھ تے نک تے کن تے بت تے لگ تے دل تے دماغ تے پھیپھڑے تے گردے تے ساری شے بنائی اللہ دا اے میں دے کے وقت انہوں علم تے عقل دیتا اے انہیں دیتا بھئی جو مرضی دی کیتی رکھ تر کو پوچھنا کوئی نہیں ایڈیاں چیزاں جیڑیاں بنائیاں ویندیاں ایڈیاں ایڈے منصوبے نال تے ایڈیاں باریک کاریگریاں نال او بے مقصد بنائیاں ویندیاں افحسبتم انما خلقناکم عبثا تساں سمجھے ایسا تو بے مقصد بنایا بے فائدہ بنایا نہیں تھوڑا کم آئی اتھے دنیا دے اندر او تھوڑے کو پوچھنا کیتا کہ نہیں ٹوپی علیہ جگہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے دنیا دے اندر جو زیادہ پیادہ نظر آندہ آنا زیادی دلچسپی بندے دی دنیا دے اندر ترائے چیزاں نال ہوندی مال اولاد ازواج ازواج بیویاں اولاد تے مال لیکن تساں ویکھ لو اکثر اوقات مال دی محبت باقی ساری محبتاں نالوں زیادہ ہوندی ہے یہ سب تو بڑا فتنہ ہے کہ نہیں کیونکہ یہ جلدی ملن والا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا مال یا اولاد پتر من دنیا دی زندگی دی رونق مال نال تو دنیا دی رونق لے سکنا ہے تے پتر نال دنیا دی رونق دا حصہ بن سکنا ہے اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا والباقیات الصالحات مال یا پتر باقی رہن والے کوئی نہیں باقی رہن والیاں نیکیاں جڑیاں تیرے رب دے آپ ترین ثواب دے لحاظ نال وخیر عملا بہترین امید لگن دے لحاظ نال امید بھی لائی کر تے اپنی نیکیاں تے لائی کر مالا دے اتے نہ لائی کر پتر تے نہ لائی کر کوئی شہر دنیا تے تیرے کم آمن والی کوئی نہیں تیرے اپنے سونے عمال قیامت والے دن جڑے باقی رہن والے ہیں اس سونے عمال ہونے قیامت والے دن تیرے واسطے اللہ نے فضل دا ذخیرہ بن جائے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده
عورتاں نال محبت مزین کی گئی ہے حب الشہوات من النساء خواہشات نال محبت رکھنا ہے یعنی عورتاں نال محبت والبنین تے پتراں نال محبت والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة تے سونے تے چاندی دے ڈھیر لگے ہوئے او ملے قرآن زیادہ چس دے گئے والخیل المسومہ تے اونچی نسل والے گھوڑے ہوئے والانعام اعلیٰ نسل دیاں گائیں تے مجھی ہوئے والحرث تے جنگی پھلتی تے بھوندی ہوئی کھیتی تے باغات دنیا ہوئے اللہ فرماندہ ذالک متاع الحیاۃ الدنیا آئینہ دے اوتے دل لوڑ والیا اے سارے دا سارا جڑا سامان ہے اے دنیا دی زندگی دا سامان ہے واللہ عنده حسن المآب تے جڑا اللہ ہے او دے کولوں جڑا ٹھکانہ ہے بڑا سونا ٹھکانہ ہن اللہ دی گل تے اعتبار آسی تتا نا میں تو قرآن پڑھدا ہی رہا مثلا 2:30 بجے توڑی پڑھدا رہا کوئی تو سن دے ہی رہا سو سبحان اللہ یہ تو باہر نکل سی جلے وہاں کے دکان تے باسو 2 نمبر سودا دین دیو کہ 1 نمبر ڈنڈی مرین دیو کہ نہیں سودا دیوان والے خدا دی قسم میں نے توڑو انہیں پہ ہے جی میں ہن تو انہوں کیویں سستا دیواں جی قسم ہی نال جیسی حالانکہ جیڑا تاجر ایماندار ہے ایماندار تاجر دیانتدار قیامت والے دے انہوں سونے دا تاج پوایا جو تے جڑا لوکاں دیاں چمڑیاں چھلن والا ظلم کرن والا خون پیوان والا جلم جاؤ کے جلم اتنی مہنگائی پچھو نہیں ہوتی جتنی اگو کیتی کھلوتا ہوندا ڈبل تے ٹرپل رکھی کھلوتا ہوندا یہ منڈی جو وان کے وصل تے آلو لو تو انہوں او جڑا ریڑیاں لا بیر ودا دیندا یا دکان والا او دنالو 2 حصے کم سستا ریٹ مل سی تو اتنا ہرس کیوں پہ گیا تینوں اگر 50 روپے کلو ملن تو 70 روپے جدے یہ منافع تھوڑا ہے یہ منافع نہیں 120 روپے دے سی لوگ اکثر بڑی مہنگائی بڑی مہنگائی یہ مہنگائی خود کچھ اسا آپ ہی کیتی ہوئی ہے کچھ اسا آپ بھی کیتی ہوئی مطلب کیوں بھائی چل جو پیا ہے نا ایک موقع تو ہے لوگوں نے ڈرائیوں ویکھ دے دے میں بادشاہ مہنگائی کتنی اگو ہر کوئی چپ کر ویندا ہاں یار مہنگائی تو بڑی اس مال نو کتھے لے کے جانا یہ تو اتھائی مٹی ہوئی سی تو کٹھا کر کے سونے دے ٹکڑیاں نال تو روٹی کھا سے یا تو مروری تے موتی چگ سے بہ کے کھاونی تو آٹے والی روٹی تے اوے 2 روٹیاں تے سالن کے شد ہو سی چلو تو ایک ٹائم مرغے نال کھا لے سے 2 ٹائم مٹن نال کھا لے سے 3 ٹائم جیڑی شے اندر ویندی ہے اتھو زبان تو تلے ویندی ہے او دے ذائقے دا کوئی پتہ لگدا او دے ذائقے دا سینے نو بھی نہیں پتا پیٹ نو بھی نہیں پتا لتاں نو بھی نہیں پتا صرف زبان دے چسکے واسطے حرام کھانا جیڑا 1 سیکنڈ وچ لقمہ تلے لے ویندا ایو کچھ لذت ہے نا اگا تلے تو کوئی نہیں نا سواد آندا تلے تو سارا ہی فضلہ بننا ہے نا پاخانہ ہی بننا ہے نا یہ دنیا دی حقیقت ہے اللہ اکبر اچھا جی قرآن کے آخر ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ جڑے لوگ سونا تے چاندی تے مال کٹھا جمع کیتی رکھ دے ولا ينفقونها في سبيل
جمع کیتی رکھتے ہیں تے اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کرتے ہیں. اللہ دی راہ مطلب یتیماں نو دیونا، مسکیناں نو دیونا، مسافراں نو دیونا، قریبی رشتے دار غریباں نو دیونا، منگن والے نو دیونا. جڑے یتیم بچے ہیں انہاں دیاں حفاظتاں کر لینیاں. یہ بیوہ عورت ہے انہوں کوئی خرچہ دے دیونا، سردی دیونا کسی غریب نو لباس لے کے دیونا، گرمی دا یعنی کوئی جتی یا لباس یا کھان پین دا سامان چلے کے دینا. اللہ فرماندا ہے جڑے لوگ میری راہ دے اوتے خرچ نہیں کریں گے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہهم وظہورهم ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قیامت والے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. اور جڑا یوم ہے یہ تیرا محل تے دولت ہے، اس نو جہنم دی اگ دے اندر گرم کیتا جائے گا، تپایا جائے گا. فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. اور تیرا منہ تے تیری پسلیاں تے تیری کان اینو ڈھیا جائے گا اس مال دے نال تے نال نال فرشتے تینوں سے آلا اپنی جان واسطے جمع کیتا آیا، اپنی اولاد واسطے جمع کرنا رہ گیا ہے تے اللہ دی راہ تے خرچ کوئی نہیں کیتا. فذوقوا ما کنتم تکنزون. ہن وقت مزہ جنے چکھ ذوقوا ما کنتم تکنزون. بعض اوقات اللہ مال بہت دے دیندا ہے انسان نو ازماون واسطے. قارون نو بڑا مال دیتا، قارون نو بڑا مال دیتا، حتیٰ کہ وہ تو کئی نوجوان جتھے وہ خزانے دیاں چابیاں نہ جا سکتے. اتنا سونا چاندی، اتنا مال، اتنے جواہرات. لوگوں نے آکھیا، آکھن والے نے آکھیا بول نہیں آخرت نو کچھ اتنے اپنا حصہ پال ہے. کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ دا فضل کوئی نہیں، یہ تو میری محنت، میرا ہنر ہے، میرا فن ہے. ایک دیہڑے نکلیا باہر، مال غلام لونڈیاں سارے انہاں چائیوں یا چابیاں بڑی ٹھاٹ بات ہے. باہر نکلیا قوم ذرا اپنا اللہ نے کیا کیا فخرج علی قومہ فی زینتہ. توجہ، نکلے اپنی قوم دے سامنے اپنے زیب و زینت نال. جڑے نکلے راہ کے کنارے دوتے ہر قسم کے لوگ کھڑے بیٹھن والے، توجہ ہے نا، بیٹھن والے ہر قسم کے لوگ کھڑے. قال الذين يريدون الحياة الدنيا
جڑے دنیا دی زندگی نو زیادہ ترجیح دیندے آن تے چاہندے آن او دا مال ویکھ کے آکھن لگے، او دا مال ویکھ کے آکھن لگے جناب کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم۔ آخر لگے کاش سانوی انہی طرح مال ملے جویں قارون نو دتا گیا ہے، کیونکہ انہو لذو حظ عظیم، بڑے نصیب والا ہے۔ عظیم ہوتا میاں حصہ ہے ہوتا دنیا دے مال دے اندر، بڑا سارا مال انہوں ملیا گیا ہے، بڑے اچھے مقدر والا ہے جنہیں اسانے کہنو بیتا شمال ہوتا ویکی ایدے اتے بڑا اللہ را دیئے ہوتے بڑا مال ملیا ہویا ہے، کاش سانوی انہیں ملے اللہ فرمانا ہے والکے ہو جائے اسان دوہے دیڑے اس نو خصفنا بھی وبدار الارض، ایک دن گزرے دوسرے دن اسان کرونوں دے خزانے آئی حویلی سمے زمین کے اندر دسا دیتا۔ اچھا اوتے دس گیا ہے جڑے ویلے ہو آتے کھڑے آن یا لیت لنا کاش ساڑے واسطے انہیں مال ہوئے آجی میں کرون واسطے اس ویلے کچھ اہل علم کھڑے آنے نظارہ ویٹے گلہ سن دے وہ آکھر لگے قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ افسوس ہے جوڑے ہوتے ہو مال منگر والے ہو، اللہ کی طرف ہو جڑا بدلہ مل گئے وہ چنگا ہے اس بندے واسطے جڑا آمن وعمل صالحا، جڑا ایمان لیا تے عمل چنگے کرنا ہے گیا۔ اے مال نال جنت نہیں ملنی، اور جنت ملنی ایمان نال تے عمل چنگے نال، لہذا مال دیا تمنائیں نہ کیتیاں کرو بلکہ اللہ کو لو ایمان تے عمل دی اصلاح تے مضبوطی منگی کرو۔ سبحان اللہ۔ اہل علم دا تو کام ہے صرف سمجھاونا، قال الذین اوتوا العلم، جنہوں علم ہائی نا بھئی ایک جڑا مال کچھ کام آون والا انہاں کہ ویلکم او مرونیو ہلاکت ہوئے توڑے واسطے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، مال نہ اللہ دا ثواب چنگا ہی نے اس بندے واسطے جڑا ایمان لایا ہے تے عمل چنگے کریں دا تے وما یلقا الا الصابرون، تے جنت ملنی نے اسے نو جڑا اپنے حال تے صبر کر کے تو سا دھاڑ دھاڑ جگتی ہے بقاش سانے انہیں مل لیا او تو دعا دے انہوں یا قارون حویلی سمیت زمین دساں دیتا گیا تے جڑے آنا کل کھلوتے آدھے جو کاش ساڑے کو لی اتنا مال ہوئے جڑے لے انہا ڈٹھا نا اس نے اللہ دیا زمین فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جڑے کل کھلوتے آدھے جو اسے دیاتے ہوئی سانوی انہیں مال اس ویلے کھلوتے آدھے نانا بھائی وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، نانا اللہ دی اپنی مرضی دے واسطے رزق کھلا کرے تے دے واسطے تنگ کرے، لولا من اللہ علینا لخسف بنا، کہ اللہ نے ساڑے اوپر احسان نہ کیتا نہ تسانو بھی علی زمین دسا دیتا۔
مال بہت ساری مصیبتاں بھی لے کے آندا، آزمائشاں لے کے آندا۔ اس وقت انسان نو ہمیشہ او جہان یاد رکھنا چاہیے جڑا کدی نہ ختم ہون والا ہے، او زندگی جڑی کدی نہ ختم ہون والی زندگی ہے، کدی نہ مٹن والی زندگی۔ اللہ اکبر، رہنا تو ہے نا، مردہ ہی پہ ہے تے اللہ پاک انہوں تسلیاں پہ دیتا، کوئی فکر پریشانی دی گل کوئی نہیں۔ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، خوشخبری میرے کو ہونے لے لے اس جنت دی جدا توڑے نال دنیا جو وعدہ کیتا۔ شعیب علیہ السلام دی قوم کیوں برباد ہوئی؟ شعیب علیہ السلام کیا کیا قوم؟ صرف اتنا آکھے آئی کہ اوف الکیل والمیزان، پورا تولیا کرو تے پورا ناپیا کرو۔ یہ خرابی آئی نا لوگوں دے وچ، مال والی خرابی آئی، گندے گندے کاروبار کریں دے آ تو وجہ حضرت شعیب روکے نا وعدن یا شعیب و اصلاتو کا تعمرو کا ان نترو کا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی الغالنا ما نشاء۔ تیری جڑی عبادت ہے یہ تینوں ایو سکھائی رکھ دیئے بے سانو روک ٹوک کیتی رکھی کر بھئی اسا اپنے مال ان ساڑے اپنے کیویں کریے، اسا ادنال جوا کھیڑیے، اس مال نال اسا سودی کاروبار کراں، اس مال نال اسا جو بھی کر دے رہاں، تو اپنا دیندار بندہ، تو مطلب جی میں لوگ سانو آدن بھئی تو سا اپنی مسیطہ سنبھالو جی تو انہوں کیا ضرورت ہے بازار کے ہو رہا ہے تے کہ نہیں ہو رہا۔ بھئی بازار دے اندر رہن والے چونکہ مسلمان ہیں، اسا مسلمانوں تو دسنا ہے اپنا گھاٹا نہ کرو، کیا خیال ہے؟ اینی تو کرو نا، جیڑا کلمہ گو ہے مسلمان ہون دا دعوے دار ہے انہوں تو دسنا ہے کہ نہیں کہ تینوں اسلام کے پہ آتا ہے، کہ خیال ہے؟ ایسا کوئی ہندو حالانکہ غیر مسلمان نو بھی قرآن پڑھ کے دعوت دینی چاہیے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن خود جلے مسلمان ہی بھول گیا ہوئے کہ میں کہ ہاں تے میں کردہ کے وداں تو انہوں سبق تے یاد دیوانا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کیا خیال ہے؟ بھائی تو جو آنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وقت اللہ دیوی من رسول اللہ دیوی من صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک گل تو کرنی چاہیے نا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی جڑی ہے او دے بارے لوگوں نے دسو تے برے کام کو منع کرو، او دی انسان دا اپنا ہی فائدہ ہے تے سننے والے دا بھی فائدہ ہے۔ بعض اوقات سننے والے غصہ کر ویندے کیوں بھئی یہ ہن آخر چور نو چور آکھو تو اس کو تہاڈی تعریف تے نہیں نہ کرنی، کی خیال ہے؟ اگر برے نو برا آکھو تو اس تہاڈی تعریف کرنی نہیں۔ اللہ اکبر، بہرحال اچھے انداز نال ادعو الی سبیل ربک کہ کسی نو نشانہ نہ بنایا جائے، مجملاً مطلقاً گل کیتی جائے کہ اے کم ٹھیک نہیں، اے کم برا ہے۔ ایک اللہ اکبر فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تو سن دنیا کی زندگی نو ترجیح دیں گے ویندے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت والی زندگی بہتر بھی ہے تے ہمیشہ باقی رہن والی بھی ہے۔ جڑے اللہ کو ڈرن والے مومن ہونے، چنگے عمل کرنے والے، جڑے جنت دے دروازے تے انہوں لے آیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اساں انہاں ڈرن والے واسطے پہلے جنت دے دروازے پہلے کھول دیتے ہونے، اگو فرشتے استقبال والے موجود ہونے، قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اس ویلے انہاں فرشتیاں نے آکھنا ہے خوش
شام دے اللہ دے سلام ہونے کہ وہ تم خوش رہو وسدے رہو ستھرے رہو فادخلوا خالدین داخل ہو جاؤ جنت دے اندر ہمیشہ واسطے اس ویلے انہاں مومناں نے جنت دے اندر کیا کھائیں الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ صدقنا وعدہ جنہوں اللہ دے وعدے تے یقین آئی استاد جی 2 بجے تھا نالے خطبہ پڑھنا بڑی مہربانی تو جمعہ دا خطبہ ہوندہ ہے میں کوئی وکھرا پڑھنا نہیں وہ جمعہ اللہ پڑھنا جمعہ اللہ دیں دو خطبے تا نہیں ہوندے بھائی وہ دو انجنہ دے وچ بویندہ بس تریہ خطبہ نہیں پڑھنا اللہ اکبر اگے پیچھے آکھیا کرو جمعہ اللہ دیں جمعہ دے مسنون خطبے ہو سن یہ دنال کوئی خطبہ اٹیچ بالکل نہیں کرو یہ ہمیشہ وقت یاد رکھ لو جمعہ والے دن نا یہ آخیا کرو جمعہ والے دن مسنون خطبہ اچھا ٹائم ہو گیا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء اللہ فرماتا میرے چنگے عمل کما کے آنے والے بندیاں نے آکھنے ساری تعریفاں اللہ دیاں کیا آکھنی ہیں الحمدو نماز جی پڑھ دے ہو نا ہاں ایو الحمدللہ الحمدللہ الذی صدقنا اللہ ساریاں تعریفاں اللہ دیا جس نے ساڈے نال کیتا ہویا وعدہ سچا کر دکھایا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ سانو جنت دی سرزمین دا وارث بنایا نتبوأ من الجنت حیث نشاء ادھنتے نتبوأ من الجنت این وارث بنایا سو سانو این کوئی نہیں آتا اتھو اٹھی کے اتھے بہ رہو نتبوأ من الجنت جتھے مرضی آندی اتھائیں بانے ہیں اتھائیں پریں لا لینے ہیں اتھائیں بہ کے اپنے دوستانو کٹھا کر کے وقت گزارنے آئے جنت دا سانو اوقات مالک بنا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ ریشم دے لباس پوائے جا رہے ہیں سونے دے چاندی دے موتیاں دے کنگن پوائے جا رہے ہیں پھر اصل شہد اصل حقیقی اصلی دودھ اور شرابن طہورا اور صاف ستھرے میٹھے پانی دیا نہراں انہار من لبن لم یتغیر طعمہ اور ایسا دودھ جیدہ ذائقہ کدی خراب نہیں اسا راتی رکھیے دن نو پھٹا پہ ہوندا ہے کھٹا شٹا ہویا پہ ہوندا مگر اللہ دا جڑا دودھ میرے کول ہوئے او دا ہزاراں لکھاں کروڑاں ارباں خرباں سالاں تک ذائقہ خراب نہیں سبحان اللہ ماکھی اصل ماکھی اتھے تا نقل دا بھی 5000 کلو دا لے لیندے اتھے اصل ماکھی ہو سی اصل دودھ ہو سی اتھے تو خیر دودھ دا تو خیر نہ لو نا تھوڑا جا کیمیکل پایا تو ڈرام نل کے تلے رکھیا چنگا چنگا جھگ گالا گھاٹا دودھ تیار نال وقت اود وچ پتہ نہیں کیسا سٹے دن کوئی آدھا گلے سرین تے کوئی آدھا کاشا ہے انہوں اگ تے رکھ سو تو موٹی تھری بھی بڑھا سی
وقت آکھنا میں کھرا مومن ہاں، میں کھرا مومن تے مسلم. اسلام یہ نہیں آکھے دھوکہ دیونا، کسی نو ملاوٹ کر کے شے دینے. من غش فلیس منا. اسلام تا کہ جڑا ملاوٹ کردا ساڈے چ نہیں. اور ہن دسو بندہ کی کرے؟ ساڈی غلطی کیا ہے؟ یہ ہے کہ ممبر تے بہ کے کتانوں کوئی برائیاں کو منع کرنے. یہ ساڈی غلطی ہے نا؟ کوئی تو دسو ہاں یا نہ. یہ ساڈا قصور، ساڈے ذمے اللہ نے الا دیتا ہے کام. کوئی بندہ اپنی مرضی نال کوئی کام نہیں کر سکتا. جس دی مرضی نال ما تسقط من ورقۃ، کائنات دے درختاں چوں ایک پتا نہیں گردا، اس دی مرضی تو بغیر کوئی قرآن دا عالم ہی نہیں بنتا. بہرحال یہ ہوں ذمہ لگ گیا، ساڈا کام ہے، ساڈا مشن ہے. اساں تانوں قرآن و سنت دی روح نال اچھے کاماں دے بارے آکھنا ہے تے برائیاں دی نشاندہی کرنی ہے. یہ غلط کام ہے بھائی، یہ نہیں کرنا. تیرے واسطے یہ صحیح کام ہے، تیری آخرت سنوارن والا کام ہے کہ نہیں؟ فرمایا ایک آخری آیت سن لو تو پھر انشاءاللہ سنتا پڑے آیت. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. سورۃ التغابن یہ روزانہ پڑھی کرو، ایک واری تو روزانہ پڑھی کرو. پہلے دن 41 واری پڑھو، ہر دن ایک واری پڑھی فجر دی نماز تو بعد، بڑا فائدہ ہونا ہے. یہ چلو میری پر مٹھو نہ پڑھیا، میں تو ویسے تو دسیا انہیں میرے ذہن آ گئی یہ گل، چونکہ میں پڑھنا میں نے کسی اللہ والے کی وظیفہ دسیا میں مت کرنا. سبحان اللہ. اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. ایمان والا اپنے نو آکھیا جا رہے جڑے کلمہ پڑھن والے، اور ایمان والے بے شک تواڈیاں بیویاں وچوں بعض بیویاں، تواڈے پتراں وچوں بعض تواڈے پتر، سارے نو بعض بیویاں بعض تواڈے پتر عدو لکم تواڈے دشمن ہوندے. یہ کہیں آکھیا کیویں دشمن ہوندے؟ فرمایا فاحذروہم، ان سے بچتے رہنا، ان سے بچتے رہنا. یہ دشمنی کوئی دنیاوی دشمنی دی گل نہیں ہو رہی. قرآن ہمیشہ گل کردا ہے تے انسان دی آخرت سنوارن دی گل کردا ہے. بعض بیویاں حریص الدنیا ہوندیاں، خاندانوں مجبور کر دیندیاں رشوت لین تے، سود کھاون تے، ڈنڈی مارن تے. پوری نہیں پمدی. تے نال والے گواڈیاں دے گھر تے فریج آ گیا نواں، ساڈے گھر کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس تو اوپری آمدنی نال لیا تے بیوی گھر والے نو آدھی تیرا کوئی مر گیا تو بھی لے کر. ہوں یا رشوت لوے یا بیوی رکھے. ایک کام ہے، بیوی آدھی میرے کو تو اس غربت تیرے نال صبر ہو سکتا، میں بھی انہیں آنی ہیں جی میں گواٹھیاں دیاں عورتاں مانگے کپڑے پائی ودیاں میں بھی پاواں. خاواں دادا ہے میری حلال دی کمائی تو یہ کچھ ہو سکتا ہے. بیوی آدھی ہے بے شک حرام کھا، بے شک کہندا جھگا لٹ کے آ، بے شک کتھوں لے کے آ، مینوں تو لے کے دے.
اللہ دا اے تیری دشمن ہے، تیری خیر خواہ نہیں، اے تیری خیر خواہ بھویں دنیا دے لحاظ نال تو انہوں جتنا بھی پیار رکھدا ہوئے، اے تیری خیر خواہ۔ اور تیرا پتر جیڑا تیرا پتر بے دین ہوئے، نہ نماز دے نیڑے، نہ روزے دے نیڑے، نہ اللہ رسول دی گل، نہ تیرے آنکھیں مننے، تے وقت شادی دا ٹائم آیا تو ایک دیندار بچی نالو دا نکاح کرنا چاہنا ہے، لیکن او آدھا میں تا خسرے نہ چاہونے، میں تے اے کام کرنا ہے، میں تے اپٹھے کام سارے شریعت دے خلاف۔ ہن تو آنا میرا پتر ہی ہکو ہے، ناراضی نہ ہو جائے۔ ہن پتر دی منے سے کہ شریعت دی منے سے؟ پتر دی منے سے تو اللہ دا اے تیرا دشمن ہے جیڑا تینوں جہنم والی راہ در لے کے جا رہے ہے کہ نہیں؟ یہ بھی چونکہ فتنہ ہے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تو انسان نو ہر فتنے کو بچنا چاہیے تاکہ وہ دی اگلی زندگی، یار اے زندگی جڑی نا اے تے کوئی نہیں، اوکھی سوکھی گزر جائے گی، اگلی مکنی کوئی نہیں، اگلی زندگی دا اختتام کوئی نہیں، وہ ہمیشہ رہنی۔ جنت وچ گیا، جنت والے بھی ہمیشہ، تے جڑا جہنم وچ ہمیشہ واسطے گیا، موت تو کوئی نہیں آونی، نہ جنتیاں نو نہ جہنمیاں نو، لا یموت فیہا ولا یحیا، اتھے تے نہ موت تے نہ زندگی۔ جہنم وچ بلا کیڑی موت کیڑی زندگی، اتھے تے سارا پرے کرے نو، اتھے تے سارا وقت ہی ذلت تے عذاب دا۔ تے جنت تے جڑے چلے گئے انہاں تے ہی کوئی نہیں موت آونی، سمسنی اپنی مرضی نہ، یہ سنتے ہی صحیح تھا، کیونکہ نیند بھی موت بھی پھیرنے، تھکاوٹ تو ہونی کوئی نہیں، مرضی آئی تو سمسن، کیونکہ اتھے دیں رات والا سلسلہ تو ہونا کوئی نہیں نا، سمجھ نہیں آئی؟ جنت رات کوئی نہیں ہونی، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اتھے تھکاوٹ شکاوٹ نہیں، اکتاہٹ کوئی نہیں، بھئی دل بھر گیا ہے جی ہن کی نہیں ہور جاوی، ایسی گل نہیں کوئی۔ نال اتو اللہ دی جڑی ہوندی رسی نا دیدار تے ملاقات، وہ اضافی ہونا، وہ ساریاں بکھاں تساں لہا دے سی۔ اس واسطے اللہ کولو بہتری منگو تو اس زندگی دی منگو جڑی زندگی کدی ختم نہ ہون والی ہے۔ اور اگر بندہ اپنے پیراں تے رہے تو او دے واسطے اصل جہان ہے وہ جتوں بابے ہوری آیا۔ کیا خیال ہے؟ میں اپنے بابے دی نہیں، تساں سارے دے بابے دی گل، بابے آدم علیہ السلام دی گل، وہ کتھوں آیا بولو؟ تو پھر واپس اتھے سانو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایسے عمل کریے کہ اللہ سانو جنت دا وارث بنا دے۔ ساڈے ابے تو جانا ہی جانا ہے نا، تے ابے دی وراثت لین والے فرما بردار پتر بھی بیسن ہے کہ نہیں؟ تے نافرمان پیچھا رہ بیسن، تو اسانو بھی انہیں باب آدم علیہ السلام طرح ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جڑا ہے یہ واضح و نصیحت والا یہ موضوع یہ اتنا لمبا ہے کہ سارا قرآن قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، سارا قرآن واضح و نصیحت ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ لہذا اگر ما قل و کفا خیر مما قصر و الہا، تھوڑے نو کافی سمجھو، تو یہ میں تھوڑا کوئی نہیں تو سنایا، اس نو بھی کافی سمجھو، ایک آیت نو بھی کافی سمجھو۔ یہ دنیا دی زندگی اتھے ہی رہ جانی، دنیا دا مال، کوٹھیاں، کاراں، گھوڑے، گائیں، مجھیں، باغات، حویلیاں، ڈیرہ داری، سارا کچھ اتھا ہی رہ بیڑا ہے۔ اگا پلو چھنڈ کے یہ کسی ترائے گز دا ٹوٹا کفن دا دیتا نیتا آپ ہو سی تے اپنے عمل ہو سن اللہ دے دربار ہے۔ انجی ہے کہ نہیں؟
مومن توحید علی نظم سنا اس نو باندھی السلام علیکم اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے ہر حاجت روا بس خدا سمجھے آئے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے ہر حاجت روا بس خدا سمجھے آئے ہر حاجت روا بس خدا سمجھے آئے ہر نبی پہ ولی اس کا محتاج ہے یار بڑے سوچ بیٹھے ہو پڑھ ہر نبی پہ ولی اس کا محتاج ہے ساری قومیں تیرے جو اس کا راج ہے ہر نبی پہ ولی ہر نبی پہ ولی ہر نبی پہ ولی اس کا محتاج ہے ساری قومیں تیرے جو اس کا راج ہے تن حقیقت اور بس بادشاہ سمجھے آئے تن حقیقت اور بس بادشاہ سمجھے آئے اسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے اسا نو مشکل کشا سمجھے آئے ہر حاجت روا بس خدا سمجھے آئے اسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے ہر جا حاضر ناظر بس یہ ذات ہے یا سبحان اللہ ہو سارے اب سبحان اللہ وہ ہر جا حاضر ناظر بس یہ ذات ہے ہر جا حاضر ناظر بس یہ ذات ہے ساری مخلوق دی سننا گل بات ہے ہر جا حاضر ناظر بس یہ ذات ہے ہر جا حاضر ناظر بس یہ ذات ہے ساری مخلوق دی سننا گل بات ہے اسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے آتا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے اسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے ہر نبی تے ولی اس کا محتاج ہے ساری مخلوق دی سننا گل بات ہے ساری مخلوق دی سننا گل بات ہے ہر جا حاضر ناظر اور ذات ہے ساری مخلوق دی سننا گل بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونعبده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بعد الدنيا إلا الجنة والنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات البينات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم كريم ملك بر رؤوف رحيم خشيت الأصوات فلا تسمع الله الحمد لله الذي خلق وخلق وصور ونور وقدر أيها الناس عليكم وحدة تشركوا به شيئا عليكم بالصلاة فإن في الصلاة قولا مشروبا وفوضا وفلاحا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ودخل الجنة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وخاب وخسر ودخل النار أيها الناس عليكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن التقوى دواء قلوبكم إن التقوى شفاء لأرواحكم وأجسادكم إن التقوى كل فرعكم إن التقوى صفاء كل دخول وحشة قلوبكم فمن أخذ بالتقوى فمن اتقى فمن عمل بالتقوى وربت عنه الشدائد بعد طلوعها فانفرجت عنه الأمراض بعد تراكمها وطلت عليه الكرامة بعد خروجها تحققت عليه الرحمة بعد نفورها اتقوا الله الذي نفعكم بموعظته وامتن عليكم بنعمته فعبروا أنفسكم بعبادته أيها الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا حمدوا لله حمدا حميدا مجيدا غنيا كثيرا وكبروا الله تكبيرا اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعني إلى ذكرك وشكرك. ثم قال سبيلك أموات غير أحياء